حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی بشارت ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم، سورہ انبیاء۔ یہ زکریا علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے۔ ایسا نام اس سے قبل کسی کا بھی نہ رکھا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے بھی یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آنسوؤں کے نشان کی وجہ سے رخسار پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں قبر کھودے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹا، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد اور متقی، قناعت سے سرشار اور شرم و حیا کا پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا کھاتے پیتے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے تھے۔ نہ درہم تھے، نہ دینار، نہ کوئی غلام اور نہ باندی۔ کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں جگہ ملتی بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل میں ہی وہی لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک بار بچپن میں بچوں نے آپ سے کھیلنے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے اعمال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو بہت لذات سے روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور 5ویں اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا ہو، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان نہ دو،
اور اس کے ساتھ تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اور پانچواں یہ کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر دن رات کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مفسرین نے کئی واقعات بیان کیے ہیں، لیکن اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت کئی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیرود بہت عیاش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے اور دعوت حق دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو اس غلط فعل کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے آپ کو قید تو کر لیا، لیکن وہ آپ سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور نیک آدمی ہیں، بلکہ عوام میں بھی بہت عزت ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنے جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں رقص و موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی، جس میں ہیرودیاس کی بیٹی اپنے رقص سے بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اپنی اداؤں سے بادشاہ کو خوش کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا اپنی بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا، لیکن محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ لہٰذا اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوا لیا اور تھال میں سجا کر محبوبہ کی بیٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کا خلیفہ ولید بن عبداللہ دمشق میں مسجد کی تعمیر کروا رہا تھا تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور اس صندوق پر لکھا ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے اور ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا ابھی شہید کیا گیا ہو۔ روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے خون زمین پر گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون ایسے ہی جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب بھیجا۔ اس وقت روم کا بادشاہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے کو ہیرود کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی خون خوار قوم کو لے کر یہودیوں پر حملہ آور ہوا۔ اس لشکر نے قسم اٹھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے۔ اینٹینا نے ہیرود کو شکست دے دی اور اس نے ہیرود کو سرعام زنجیر پہنا کر روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں میں بندھے دونوں میاں بیوی گلیوں سے گزر رہے تھے، ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ انجیل میں رومی افواج کو خدا کا لشکر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایک سخت قوم پر دوسری جنگجو قوم مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر عذاب بن کر ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا، جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت بین نگاہیں خود ہی نتائج اور بصائر اخذ کر سکتی ہیں، تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے اور نہ اس کے مال و دولت پہ ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس
بغیر کسی اجرت و روز اس کی زندگی اصلاح کے لیے ہر قسم کی خدمت انجام دیتی ہے اور اخلاق، اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور سعادت کی کفیل ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون شخص ہوگا، یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بھلائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے باز رکھتا ہے۔ اقوام عالم میں یہود اس شقاوت میں یتولہ حاصل رہا ہے اور وہ لعنتی قرار دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ جس قسم کی توہین آمیز سلوک کیا، حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا، اس کی نظیر دنیا کی دوسری قوموں میں مفقود ہے۔ انسان کو خدا کے فضل و کرم سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بعض حالات میں خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہو تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس شخص کی نظر میں خدا پاک نے نگاہ مہر نے رخ پھیر لیا ہے، بلکہ حلیم المطلق اور مصلحت تام کی نظر میں کبھی انسان کی طلب کردہ شے مال اور انجام کے لحاظ سے اس کے لیے مفید ہونے کی جگہ مضر ہوتی ہے، جس کا خود اس کو اس کے لیے علم نہیں ہوتا اور اس کا علم محدود ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلوب مصالح شخص سے بالاتر مصالح اجتماعیہ کی فلاح اور نجات کی خاطر تاخیر چاہتا ہے، یا اس سے بہتر مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال قنوط اور مایوسی درگاہ رب العزت میں غیر محدود اور ناپسندیدہ بات ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔